السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ بہت ہی دکھ کے ساتھ میں یہ آج کا ویلاگ کر رہا ہوں، اور دکھ مجھے اکیلے کو تو نہیں ہے۔ میرا خیال ہے قرۂ عرض پہ جو بھی مسلمان ہیں، اور بلکہ جو بھی ایمان والا ہوگا، کسی بھی فیتھ میں بلیو کرتا ہوگا، اس کو انتہائی دکھ ہوا ہوگا پریزیڈنٹ میکرون کی حرکت سے۔ یہ فرانس کے جو پریزیڈنٹ ہے نا، یہ کافی کنٹروورشل آدمی ہے، اور یہ پہلے پریزیڈنٹ نہیں ہے جو کنٹروورشل ہیں، اس سے پہلے بھی ایسے آ چکے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سیکولر کہلانے کی ضد میں اس حد تک آگے نکل جاتے ہیں کہ ہر قسم کی اخلاقی حدود کو جو ہے یہ پار کر لیتے ہیں۔ اب انہوں نے بہرحال ایک اپیل کی ہے تمام عرب ممالک سے کہ فرینچ پروڈکٹس کا بائیکاٹ نہ کیا جائے۔ یہ بائیکاٹ کویت میں شروع ہوا، اور کویت کے علاوہ دوسرے عرب ممالک نے بھی شروع کر دیا۔ سعودی عربیہ میں جو ہے بڑا اسٹرانگ ایک سوشل میڈیا کیمپین چل رہی ہے کہ کارفور جو فرینچ سپر سٹور ہے اس کا بائیکاٹ کیا جائے، ٹوٹال کے جہاں جہاں پمپس ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے، فرینچ پرفیومز اور فرینچ وینٹی کے یا میک اپ کے جتنے پروڈکٹس ہیں اور بوتیکس ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اصل میں فرینچ پریزیڈنٹ کو ایک بات سمجھنی ہے، اور فرینچ پریزیڈنٹ کو نہیں، ہر غیر مسلم کو ایک بات سمجھنی ہے کہ رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ہم مسلمانوں کے لیے، ہم جتنے مرضی کمزور مسلمان ہوں، ہم جتنے مرضی آپ سمجھیں کہ ضعیف الاعتقاد مسلمان ہوں، لیکن ان کی حضور پاک نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ہمارے ماں باپ سے اور ہماری اولاد سے ملا کر بھی ہمیں زیادہ عزیز اور پیارے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس میں ہمیں کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ہمیں کوئی آرگیومنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ان کو بڑے کلیئر سمجھنا چاہیے۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ ایک وہاں پہ ایک اسکول یا کالج میں فرانس میں ایک ٹیچر نے نازیبہ حرکت کی، گھٹیا حرکت کی، ناپاک آدمی نے۔ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے جو پہلے کبھی آئے تھے ان کو پرنٹ کروا کے اس نے کلاس میں سب کو ڈسٹریبیوٹ کیے، اور پھر ظاہری بات ہے اس نے اس کے اوپر کو تبصرہ کیا، کو رائے کی، اور کچھ دن کے بعد اس کا ری ایکشن یہ ہوا کہ ایک 18 سالہ مسلمان اسٹوڈنٹ اس نے جا کے اس کو قتل کر دیا اور ڈائریکٹ اس کو جہنم واصل کر دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوری دنیا کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ مسلمان بہت ٹالرنٹ ہیں، مسلمان صلح پسند ہیں، مسلمان امن پسند ہیں، لیکن جب بات ہمارے انبیاء کرام کے اوپر آئے گی، رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آئے گی، ہمارے صحابہ کرام پہ، امہات المومنین پہ، اہل بیت پہ آئے گی، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، ہم نہیں کمپرومائز کر سکتے۔ اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ آپ اس سے ہمیں فرسودہ کہہ لیں، آپ اس سے ہمیں پریمیٹیو کہہ لیں، آپ اس سے ہمیں سٹون ایج کا کہہ لیں، آپ اس سے ہمیں جو مرضی کہہ لیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور وہ ایمان جو ہم ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں اٹھائے، اور موت جو ہے کسی بھی مسلمان کے لیے وہ یہی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حالت میں موت دے، کیونکہ موت تو آنی ہے، اس سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ تو زندگی اور کی سب سے بڑی حقیقت جو ہے وہ موت ہے، تو وہ تو ہو کے رہنی ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ یاد رکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک رات پہلے کو گڑبڑ ہوئی، اس کو بڑا ٹائم لگتا ہے، 9 مہینے لگتے ہیں، یہ آج نہیں ہو گیا۔ فرانس میں سب سے پہلے یہ مسئلہ شروع ہوا تھا کئی سال پہلے، کہ جب ایک مسلمان طالبہ کو انہوں نے فائن کر دیا پکڑ کے کہ وہ حجاب پہنتی تھی، اور وہ حجاب پہنتی تھی، اور اس کے بعد فرینچ گورنمنٹ نے کہا کہ ہر قسم کے حجاب پہ پابندی ہے، حجاب نہیں پہنا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ مذہب کی عکاسی کرتا ہے، تو ہم اس لیے ہم سیکولر ہونا چاہتے ہیں اور ہم اس کی پابندی اس پہ لگا رہے ہیں۔ تو تب بھی میں نے اپنے جتنے میرے واقف تھے، جاننے والے تھے، اور فرانس میں ایک دو لامون میں کام کر رہے تھے جو ان کا بہت ہی مشہور پبلیکیشن ہے، ایک دو فرینچ ٹیلی ویژن کے لوگوں سے، ان سے میری ایک بات ہوئی، تو میں نے ان کو کہا کہ کیا یہی بین تم نے جو کرسچن ننز ہیں ان کے اوپر لگایا، کیونکہ وہ پورا اپنا جو ہیڈ سٹیٹ پہنتی ہیں سب کچھ،
اچھا مائنڈ یو، میں اس بالکل میں اس کو پروپیگیٹ نہیں کر رہا کہ خدا نخواستہ مسیحی بہنیں جو ہیں ہماری یا کرسچن ننز جو ہیں ان کے اوپر پابندی ہونی چاہیے کسی قسم کا اپنا وہ پہننے کی، لیکن میں وہ ایک تفریق کر رہا تھا کہ وہ لگایا، انہوں نے کہا نہیں وہ نہیں لگایا. اچھا وہ نہیں لگایا تو پھر وہ بھی تو ریلیجن کی علامت ہے، تو اس کو کیوں تم صرف مسلمانوں کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہو؟ میں نے یہ جو مثال دی ہے کرسچن ننس کی، وہ میں نے صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ کوٹ کر رہا ہوں. خدا نخواستہ میں کوئی خدا گواہ ہے کہ میں اس میں کوئی تصدیق نہیں کسی بھی قسم کی. میں ان کی عزت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں، بلکہ بحیثیت مسلمان میرا تو ایمان ہی نہیں مکمل ہوتا جب تک میں تمام انبیاء کرام کو نہیں مانتا، جس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں اور وہ تو صاحب کتاب بھی ہیں. تو مسلمانوں نے تو ماننا ہے ان کو اللہ کا نبی، اور مسلمانوں نے ماننا ہے ان کے اوپر کہ وہ اللہ کے پیغمبر. تو اس لیے ہم تو اسی ادب سے بات کریں گے جس طرح تمام انبیاء کرام کے لیے ہم کرتے ہیں. لیکن میں یہ ایک مثال دے رہا تھا. اب اس کے بعد سے ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں وہاں پہ. اچھا اس میں پرابلم یہ ہے کہ اب وہ کہنے لگا کہ یہ مسلمان پستیوں میں گر گئے ہیں، مسلمان فنیٹک ہیں، مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہیں. یہ فنڈامنٹلسٹ کون ہوتا ہے؟ فنڈامنٹلسٹ وہ شخص ہوتا ہے، مرد یا عورت، جو کسی بھی ایک چیز پہ اڑ جاتا ہے اپنے کسی فنڈامنٹل پہ. اس کے لیے کچھ دین والا تو ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے کوئی آدمی کسی بھی چیز پہ، ہٹلر جو تھا اس کو بھی فنڈامنٹلسٹ ہی کہیں گے نا، کیونکہ وہ اڑ گیا تھا کہ میں نے یہ مارنا ہے لوگوں کو، میں نے کنسنٹریشن کیمپس میں رکھنا ہے. اس کا تو کوئی مذہب سے تعلق نہیں تھا، لیکن وہ اڑا ہوا تھا اس بات پہ، اس لیے اس کو ہم یہ کہتے ہیں. تو آپ پلیز ذرا دیکھیں کہ مسلمان تمام دنیا میں کام کرتے ہیں، مسلمان تمام دنیا میں ان کا جس ملک میں ہوتے ہیں اس کا حصہ بن کے رہتے ہیں. اس کے قوانین جو ہیں وہ ان کا نہ صرف احترام کرتے ہیں بلکہ ان کے پر عمل کرتے ہیں. مسلمان وہاں پہ اچھے سٹیزنز ہیں، شہری ہیں، ٹیکسز بھی دیتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، چیریٹیز میں بھی کام کرتے ہیں، سوشل سروسز میں بھی کام کرتے ہیں، جس کو نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے میرا خیال ہے کہ بڑی احسن طریقے سے اس کو اکنالج کیا. اب کسی ایک آپ اپنی سوچی سمجھی جو آپ کی خرافات ہیں ذہن کی، ان کی وجہ سے اگر آپ مسلمانوں کو جو ہے ایک لیبل لگا دیتے ہیں، وہ انتہائی دکھ کی بات ہے اور غلط بات ہے. لیکن اگر آپ ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کو بات کرتے ہیں تو وہ آپ ہماری صرف دل آزاری نہیں کر رہے، وہ آپ ہمیں تحش دلا رہے ہیں، وہ آپ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں. اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اس پہ ہم کسی سے کوئی لیکچر بھی نہیں سننا چاہتے، نہ سننا چاہتے ہیں کہ جی یہ 21ویں صدی ہے یا 20ویں صدی ہے یا 22ویں صدی ہے. نہیں، قرآن پاک جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک ہمیں اس کی حرمت کا پاس ہے. اور قرآن پاک کس پہ نازل ہوا؟ رسول پاک پہ. ہم کیسے ان کی حرمت کے لیے جان لینا قربان کریں؟ ہم کیسے ان کی حرمت کے لیے سٹینڈ نہ لیں؟ تو اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے معافی بھی نہیں مانگی ابھی فرینچ پریزیڈنٹ نے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں شرمندہ ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، میرے سے غلطی ہو گئی. اس نے کہا کہ جی آپ بس فرینچ پروڈکٹس کا بائیکاٹ نہ کریں. تو میں مبشر لقمان آج اپنے تمام دوستوں سے، تمام ساتھیوں سے، تمام دیکھنے والوں سے یہ میں اپیل کرتا ہوں کہ ہر اس فرینچ پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں جو آپ کی ریچ میں ہے. اور میرے پاس جتنے بھی اس وقت میرے پاس کوئی فرینچ چیزیں تو ہے نہیں، یا تو کوئی پرفیوم ہوں گے، کوئی ڈیوڈرنٹ ہوں گے، میں ان کو پھینکنے لگا ہوں ابھی اسی وقت اس ویڈیو ریکارڈ کو ختم کرنے کے بعد. اور جب تک وہ معافی نہیں مانگے گا، جب تک وہ اس کو احساس نہیں ہوگا کہ اس نے گھٹیا، غلط اور ملعون کی طرح اس نے ایکٹ کیا، تب تک یہ بائیکاٹ جو ہے یہ جاری رہنا چاہیے. میری آپ سب سے یہ درخواست ہے، اور میں سب کو یہ ارج کروں گا کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو اس چھوٹی سی ہمت میں اس میں شامل کریں. یہ کسی فرد واحد کی کاز نہیں ہے، یہ پوری یعنی انسانیت کی کاز ہے. کیونکہ نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خاتم الانبیاء تھے، لیکن
وہ رحمت للعالمین تھے، وہ تمام عالموں کے لیے رحمت تھے، تمام لوگوں کے لیے رحمت تھے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کو توفیق نہیں ہوئی اسلام پہ عمل کرنے کی یا قبول کرنے کی، تو سب کے لیے تھے. تو ان کی حرمت کا پاس ہم سب پہ لازم ہے. تھینک یو فار واچنگ دس. اور اس کو شیئر کریں، میسج کو اتنا شیئر کریں کہ ہر ایک تک پہنچ جائے اور ہر آدمی اس پہ، مرد اور عورت اس پہ عمل کر سکے. اللہ حافظ.